السلام علیکم۔ مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الكفار رحماء بینهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک محبت کا مادہ رکھا ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ محبت کا جوہر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے. ان کو کسی سے بھی بہت شدید والہانہ محبت ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر جوہر محبت کا کم رکھا ہوتا ہے. اس وقت میں ان اسباب کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا جن کی وجہ سے کسی کے اندر عشق و محبت کا جو مادہ یا جوہر ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. خود غرضی اس کا بہت بڑا سبب ہے. بہت سے نفسیاتی، ذہنی، اخلاقی گناہ اس جوہر سے محرومی کا سبب بن جاتے ہیں. یہ محبت کا جوہر یہی انسان کو کامیاب بھی کرتا ہے اور بے حد کامیاب کرتا ہے، اور یہی انسان کو ہلاک و برباد بھی کر دیتا ہے. عام طور سے 4 سبب ہوتے ہیں کسی کی شدید محبت کے دل میں اتر جانے کے، کسی کی طرف دل کے کھینچنے کے. بہت عظیم علماء نے یہ اسباب لکھے ہیں. محبت کا ایک سبب انسانی فطرت کے لحاظ سے کسی کا حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذوق جمال دیا ہے. اچھی نظر آنے والی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. انسان کی نگاہ ہی نہیں، دل بھی کھینچتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ انسان کی فطرت کی کوئی برائی نہیں ہے کہ اسے حسن و جمال و خوبصورتی پسند ہے. قطعاً یہ کوئی برائی نہیں.
ایک اچھا پھول انسان کو کتنا پسند آتا ہے. پھولوں کا باغیچہ، کوئی چمن، خوبصورت پرندے. تو محبت کا ایک بڑا سبب ظاہری حسن و جمال ہے. اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی محبت اور کشش کی وجہ سے ظاہری حسن و جمال انسان کے لیے فتنہ بھی بن جاتا ہے. دوسرا ایک بڑا سبب کسی انسان کے دل میں کسی کی محبت کے اتر جانے کا، جم جانے کا، یہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں فضل و کمال کہتے ہیں. کوئی شخص اپنے میدان کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے تو اس میدان کے قدردان لوگ اس شخص کی اس مہارت کی وجہ سے اس کے شیدائی ہو جاتے ہیں. ایک شخص کرکٹ کا کھلاڑی ہے، شوق ہے اس کو، تو جو کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی ہوں گے، بڑی دنیا میں ان کی شہرت ہوگی، بڑے کارنامے ہوں گے، وہ فطری طور پر اس شخص کی محبت ان کے دل میں ہوگی اور وہ بالکل جانے انجانے میں اس کے چلنے کی ادا کی نقل اتاریں گے، اس کے کپڑوں کی نقل اتاریں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی فیلڈنگ، اس کی بیٹنگ، اس کی بولنگ، اس کے ایکشنز کی نقل اتاریں گے. یہ محبت کے کرشمے ہیں. انسان مجبور ہے اس کے ہاتھوں. محبت کو اس کے حدود سکھانے پڑتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس حقیقت کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے. تو محبت کا ایک دوسرا بڑا سبب حسن و جمال کے بعد ہے فضل و کمال. کسی کو علم حدیث کا شوق ہے تو وہ علم حدیث کے جو باکمال علماء اور ائمہ گزرے ہیں ان کی شدید محبت اس کے دل میں ہوگی. ایک کھلاڑی کی محبت ہو سکتی ہے کھیل میں اس کی مہارت کی وجہ سے، تو حدیث و فقہ میں کسی کی مہارت کی وجہ سے اس کی شدید محبت دل میں کیوں نہ آئے. تیسری وجہ ایک محبت کی جو ہوتی ہے وہ احسان ہوتی ہے. کسی پر کوئی احسان کر دے، کسی مشکل وقت میں اس کے کام آ جائے. گھر میں آگ لگ گئی تھی، باپ گھر میں نہیں تھا، محلے کا کوئی بھلا آدمی دوڑ کر گھر میں کودا، گھر کے بچوں کو باہر نکالا، مستورات کو بچایا. اب یہ جس کے بچے کو پڑوسی نے بچایا ہے وہ باپ کبھی اپنے پڑوسی کے احسان کو بھولے گا؟ جب کبھی اس باپ کو عمرے یا حج کے لیے حرم شریف حاضری کی سعادت ملے گی اور اسے علماء یہ بتا چکے ہوں گے کہ پہلی حاضری کے موقع پر کعبے پر جو پہلی نظر پڑے گی اس وقت جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انسان جب کعبے کے سامنے نگاہوں کو نیچا کیے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہوگا تو اس وقت یہ جہاں اپنی مغفرت کی اور حاضری کی قبولیت کی دعا مانگ رہا ہوگا وہاں یہ لازمی طور پر اپنے اس محسن پڑوسی کو دعا میں کبھی نہیں بھولے گا جس نے آگ میں کود کر اس کے بچے کو بچایا. یہ محبت جس کی وجہ سے اسے اس وقت وہ یاد آ گیا
یہ محبت نہ حسن و جمال کی وجہ سے، نہ فضل و کمال کی وجہ سے، بلکہ یہ محبت احسان کی وجہ سے۔ کوئی مشکل وقت میں آپ کے کام آ جائے، آپ کے گھر والوں کے کام آ جائے، آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے اور کوئی دوڑا آپ کو لے کر اسپتال، فوراً آپ کا علاج ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تو یہ بچ نہیں سکتے تھے، کبھی آپ بھولیں گے اس کے احسان کو؟ اس احسان کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی شدید محبت ہوگی، چاہے اس کا مسلک کچھ اور ہو، اس کی برادری کچھ اور ہو، اس کا خاندان کیا، مذہب کچھ اور ہو۔ اور چوتھی چیز ایک اور ہوتی ہے، محبوب سے نسبت۔ آپ کو محبت ہے کسی شخص سے، کسی بھی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، فضل و کمال کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، اور اس محبوب کو محبت کسی اور سے بھی ہے، کوئی اور ہے جو اس کو پسند ہے، جس کے لیے اس کے دل میں شدید محبت کے جذبات ہیں، تو آپ کو بھی اس سے محبت ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے محبوب کا محبوب ہے۔ یہ 4 رشتے ہوتے ہیں، 4 اسباب۔ بہت ہی اہم ترین یہ مضمون ہے، کاش کوئی قدر کرے اس کی۔ اب ایمانداری سے کوئی سوچے کہ ان 4 اسباب کی وجہ سے سب سے زیادہ ہماری محبت کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ ہماری دلی محبت، ہمارا قلبی جنونی عشق اور والہانہ محبت صرف ایک ذات سے ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے اس درجے کی محبت میں، اور اس ذات والا برکات کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ۔ ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا جاہ اور مال اور عزت، ہمارا پورا وجود اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان۔ حسن و جمال پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں اتنا حسین انسان کبھی پیدا نہیں ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا جیسا حسن اللہ نے محمد الرسول اللہ۔ انت کالشمس فی الضیاء وان جاوزت کیوانا فی علو المکان۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، جن کا حسن و جمال مشہور ہے اور کس کس کو اس نے مبتلا عشق کر دیا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے سامنے مان تھا، یا حسن کے سامنے مان تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان لڑکی، خاص صلاحیت رکھنے والی خاتون، عمر کی اس منزل میں جس عمر میں محبت کے جذبات سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کہا کرتی تھیں کہ 14ویں رات کے چاند میں، چاند کی رات میں میں دیکھا کرتی تھی 14ویں رات کے چاند کو کھلے آسمان میں، اور پلٹ کر دیکھتی تھی اپنے محبوب ناخدا محمد الرسول اللہ کے چہرے کو، اور پھر میں اپنے آپ سے پوچھتی تھی عائشہ بتاؤ چاند زیادہ حسین ہے یا رسول اللہ؟ تو وہ کہتی تھی کہ میں قسم کھا کے جواب دیتی تھی اپنے سوال کا کہ چاند کے سامنے میرے محبوب کا حسن ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، ایسا حلیہ تھا آپ کا، جیسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا۔ آپ کا قد، آپ کا حلیہ، آپ کی ہائٹ،
آپ کا چلنے پھرنے بولنے مسکرانے کا انداز اتنی تفصیلی لوگوں نے اللہ کے رسول کی منظر کشی کی ہے کہ کوئی لائیو کیمرہ بھی اس طرح اللہ کے رسول کے نقش و نگار کو اجاگر نہیں کر سکتا جس طرح صحابہ کرام نے کیا. سب سے زیادہ باریکی کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی حسن و جمال کو جس شخص نے لفظوں کا جامہ پہنایا وہ شخص سیدنا علی ابن ابی طالب تھے. صف لی علی، حضرت علی سے بڑھ کر کسی شخص کو کامیابی نہیں ملی اللہ کے رسول کی جسمانی حسن و جمال کو بیان کرنے میں. عربی ادب کا شاہکار ہے وہ پوری عبارت اور وہ جملے ان کے جو حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے بولا ہے. پھر حسن و جمال کے بعد دوسرے رشتہ فضل و کمال کا. کوئی شخص اگر 10 سال تک بیان کرتا رہے محمد رسول اللہ کے فضل و کمال کو تو وہ آخر میں یہی کہے گا کہ میں کچھ بھی کہہ نہیں پایا. عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، قلبی کیفیات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، بچوں کے ساتھ شفقت بھرے برتاؤ کے لحاظ سے، غصے پر قابو کے لحاظ سے، سخاوت اور ہمدردی کا کون سا فضل و کمال ہے جو وہیں پر پہنچ کر مکمل نہیں ہو جاتا اور وہیں سے نکلتا نہیں ہے. انا القاسم واللہ المعطی. ہر اعتبار سے، علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات، ہر معاملے میں جو فضل و کمال آپ کو حاصل تھا سارے انبیاء علیہ السلام کا فضل و کمال اگر اکٹھا کر دیا جائے تو جہاں اس سارے فضل و کمال کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے آقا محمد رسول اللہ کے فضل و کمال کی ابتدا ہوتی تھی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. یوسف کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سب اے رسول اللہ آپ کے پاس ہیں. یہ حسین لوگ آنچ خوباں ہم دارن، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو فضل و کمال کی چیزیں تھیں تو تنہا داری، یہ سب کے پاس الگ الگ جو چیزیں تھیں وہ سارے کمالات اے محبوب رسول، محبوب خدا محمد الرسول اللہ آپ کے ہاں جمع ہیں. چوتھی چیز نسبت. اللہ رب العالمین کی جو نگاہ کرم، خصوصی نظر محمد الرسول اللہ پر تھی، اللہ کو جو محبت اپنے لاڈلے محبوب سے تھی وہ بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. لہذا محبوب سے نسبت کے لحاظ سے اللہ کو چونکہ سب سے زیادہ پسند تھے رسول اللہ، اس لیے ہر بندے کو بھی سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے. یہ 4 اسباب ہیں. کتنے نادان ہیں آج دنیا کے اکثر لوگ، اور ہم میں بھی اکثر لوگ ان میں شامل ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں رسول اللہ سے لیکن وہ محبت کا تعلق اللہ کے رسول سے ان میں سے اکثر کا نہیں ہے. کس سے محبت کر رہے ہو نوجوانوں؟ کس کو اپنی آنکھوں میں بسا رہے ہو؟ کس کی تصویریں دیکھتے رہتے ہو؟ کس کو یاد کر کے گانے گاتے ہو اور شعر گنگناتے ہو؟ کس کی یاد میں تمہارا دل تڑپتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ کون ہے جس سے ملنے کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ کیا ہے رسول اللہ سے بڑھ کر
محبتوں کا مستحق کوئی احسان فراموشی کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ نے تو سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا. ایک رات نیند پوری نہیں کی آپ نے میری اور تمہاری خاطر. ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا پوری زندگی آپ نے میری اور آپ کی خاطر. اور ہماری محبتیں کبھی کسی کھلاڑی سے ہو جائیں, کبھی کسی فلمی اداکار سے ہو جائیں, کسی ناچنے گانے والی سے ہو جائیں, یا اس کے کسی فالوور سے ہو جائیں. ہم اپنی محبتوں کو اتنا سستا کر دیا. ہم اتنے ذلیل اور کمینے اور پس لوگ ہیں کہ ہم زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں کہ محبتوں کے حقیقی مرکز سے محبت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم تو نالیوں میں تیرنے والے کیڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم تو ان سے محبت کر رہے ہیں, ہم تو ان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے دماغ میں ان کے خیالات, ہماری نیند میں ان کے خواب, ہماری زبان پر ان کے ہی یاد میں شعر و شاعری. آپس میں ایک دوسرے کی دوستی پر جان لٹانے کو تیار. وہ دوست جو بے وفا, وہ دوست جو وقت پر دھوکہ دے دینے والا, وہ دوست جو صرف خود غرض, وہ دوست جو آپ کی گرم جیب کے وقت میں آپ کا ساتھی اور آپ کی خالی جیب کے موقع پر آپ کو قسمت کے حوالے کر دینے والا. یہاں ہماری محبت خرچ ہونی چاہیے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ارے نوجوانوں, اپنے ساتھ تو انصاف کرو. تم کس سے محبت کر رہے ہو؟ تم کس کی محبت کے گیت گاتے رہتے ہو؟ کس کی محبت میں آہیں بھرتے رہتے ہو؟ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتے رہتے ہو؟ محبت کے حقدار, وحدہ لا شریک حقدار محمد الرسول اللہ. کیا اخلاق تھے آپ کے, کیسی شرافت, کیسی حیا, کیسی تواضع, کیسی انسان دوستی, کیسی غریب نوازی, کیسی سخاوت, کیسی ہمدردی, بچوں سے کیسا پیار. لوگوں سے مسکرا کر بات کرتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کے بندھن کھول دیتے تھے. بسام بالنہار بکاء باللیل, دن میں مسکراتے تھے, رات میں روتے تھے. قرآن جیسا تحفہ انہوں نے پیش کیا. اللہ اکبر. مجھے اور تم کو کوئی گھڑی دے دے تو زندگی بھر تھینک یو کہتے رہتے ہو. محمد الرسول اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے. کلمہ سکھایا, ایمان سکھایا, ہدایت دی, علم سکھایا, قرآن سکھایا, آخرت کا پتہ بتایا, جنت دوزخ کی حقیقت کھولی. یہ دنیا فانی ہے, تھوڑے دن کے لیے یہاں آئے ہیں, اصل منزل آخرت ہے. یہ سب کچھ بتایا. وہ نہ بتاتے تو ہمیں کچھ خبر نہ ہوتی. ہم میں سے بہت سوں کے باپ دادا تو گائے اور اس کا گوبر کو پوجا کیا کرتے تھے. ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملائے. اللہ آپ کے رتبے بلند کرے اور ہمیں آپ کی قدر پہچاننے کی توفیق دے. اے رسول اللہ. مجرم ہیں ہم, مجرم. شرمندہ ہونا چاہیے, ہم بہت شرمندہ ہونا چاہیے. اور اس محبت کے کم ہونے کی وجہ سے اتنے نقصانات ہیں کہ اگر میں پورے سال میں ہر جمعے میں اسی موضوع پر بات کروں, اگرچہ میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, صرف اسی موضوع پر بات کروں کہ ان کی محبت کے کم ہونے کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, تو میں پورے سال کے ہر جمعے میں بھی اس مضمون کا 1/4 بھی بیان نہیں کر پاؤں. کیا ہو رہا ہے, کتنا شدید نقصان پہنچ رہا ہے. گھریلو زندگی انتشار کا شکار, میاں بیوی ایک دوسرے سے دور, جسمانی طور پر قریب اور ذہنی اور روحانی طور پر دور. باپ بیٹے میں دیوار حائل ہے. بیٹا دوستوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا. وہ ماں جس نے اتنی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا, پیٹ میں رکھا اور پھر جنم دیا, اتنی تکلیف کے ساتھ اس کو پالا, ماں نے اپنی زندگی اس کے تابع کر دی. جب بچہ سوتا تب ماں تھوڑی دیر سو لیتی.
اس ماں کو آج کل کے اکثر نوجوان محبت کے لائق کم سمجھ رہے ہیں۔ محلے میں جو دوست ہے، کالج میں جو دوست ہے، مدرسے میں جو دوست ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے، ماں کی کوئی حیثیت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری زندگی کی ترتیب قابل اصلاح ہے۔ ہر شخص کو ان اشاروں کی روشنی میں اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کون سی باتیں میرے اوپر فٹ آتی ہیں، کہاں کون سی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے۔ میں اپنی ماں سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں، خالی ماں کا کہنا ماننا کافی نہیں ہے، ماں سے شدید محبت ہونی چاہیے، ماں سے عشق ہونا چاہیے، ماں سے پیار ہونا چاہیے، ماں کی خدمت ہونی چاہیے، ماں کو بات بات میں ہنسانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے غم زدہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ باہر دوستوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے ماں کے پاس بیٹھنا چاہیے، والد کے پاس بیٹھنا چاہیے، خالہ اور پھوپھی اور چچی اور مامی کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب اٹھتا جا رہا ہے ذوق۔ جدید دور میں نوجوان نسل اپنی بزرگ نسل کی بالکل عزت نہیں کرتی، محبت تو دور کی بات ہے، ایک جملہ سننا برداشت نہیں کرتی، ایک نصیحت برداشت نہیں کرتی۔ یہ نوجوان نسل بربادی کے سوا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا مقدر کچھ اور بنے، یہ کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ 4 اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی شدید محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اور کوئی شک نہیں، اس میں شک کی ادنا درجے کی گنجائش نہیں کہ ان 4 رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کے مستحق صرف ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ۔ جمعہ کے دن ان پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن ان کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر دیر تک ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، بار بار اللہ کے سامنے درخواست لگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی مدینے بلا لیجئے، ہمیں بھی مدینے پہنچا دیجئے، ہم بھی ایک بار ذرا دیکھیں اس مقدس جگہ کو، اس مسجد کو، ان گزرگاہوں کو، ان دروازوں کو، ان گلیوں سڑکوں کو، ان راستوں کو جہاں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ گزارا۔ ایک تمنا، ایک جذبات، مدینے سے تعلق، اللہ کے رسول کی ذات سے تعلق، اہل بیت سے تعلق، ان کی یادوں سے تعلق، ان کی سیرت کے واقعات سے تعلق، اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم بے وفا امتی ہیں، ہم ناقدر امتی ہیں۔ ہم نے محسن اعظم کی احسان فراموشی کا راستہ چن لیا ہے۔ ہم نے چنا ہے کہ اللہ، ہم دنیا بھر کے حقیر لوگوں سے پیار کرتے پھریں گے، جو پیار کا مستحق تھا اس کو بالکل بھلا دیں گے، اس کو تو اوپری دل سے اس کی کچھ باتیں مان لیں گے۔ یاد رکھنا، اوپری دل سے کیے جانے والے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف وہ عمل قابل قبول ہو جو ہوتا ہے جو محبت کے جذبے سے ہوتا ہو۔ محبت کے جذبے کے بغیر کوئی حکم مان لینا، یہ قانونی رشتہ تو جڑ جائے گا، اس سے محبت کا رشتہ نہیں جڑے گا۔ اور میں نے حدیث سنائی تھی شروع میں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تک کائنات میں ہر ایک سے زیادہ تم کو مجھ سے محبت نہیں ہوگی، تم ایمان والے نہیں شمار ہو۔ کیا بڑی بات ہے جو آپ نے فرمائی، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس کی جان سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے زیادہ میں پیارا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ اور اپنی اولادوں سے زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو کی طرف توجہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ، سیرت کا مذاکرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں میں یاد۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب رات میں لیٹیں، جب انسان رات میں لیٹتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے،
وہ دوستوں کو یاد کرے گا، پتہ نہیں کس کس کو یاد کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جیسے ہی فرصت پاتے ہیں ان کی یادوں کا رخ محمد الرسول اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور ان کے سامنے، ان کی نم آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کا مسکراتا چہرہ آتا ہے، اور وہ اسی تصور میں ڈوب کر نیند کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو کبھی نہ کبھی اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔